حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مجلس میں موجود تھے، آپ پر غنودگی طاری تھی، نیم بے خوابی کی کیفیت میں تھے، کچھ جاگتے کچھ سوئے ہوئے، کہ اچانک ہنستے ہوئے آپ بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ جانتے اور آپ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا کبھی اللہ نا اپنے نبی پر آخرت کے مناظر سامنے کرتا، آخرت کے مناظر، دنیا میں پیغمبر اور اللہ نے تو اپنے نبی کو جیتے جاگتے جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھایا، شب معراج ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ کبھی دنیا میں بھی ایسے حوالے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے تھے، آپ نماز میں آگے بڑھے، یوں ہاتھ کیا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھے، پھر یوں ہاتھ کیا، پھر پیچھے ہو۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، نماز کے بعد پوچھا حضور آپ کیا کر رہے تھے نماز؟ جیسے آپ کسی چیز کو پکڑ رہے تھے۔ فرمایا مجھ پہ جنت کے کھانے پیش کیے گئے، جنت کے کھانے مجھ پر پیش کیے گئے۔ تو بعض دفعہ اللہ آخرت کے مناظر پیغمبر کے سامنے کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہنسا ایک آدمی پر، اللہ نے وہ مجھے منظر دکھایا، ایک مجرم کو میزان پہ لایا محشر کے اندر، اس نے اللہ سے کہا یا اللہ میں تیرے ظلم کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا جا میں نے تجھے پناہ دے دی، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اللہ میں اعمال ناموں کو نہیں مانتا، ان کرام الکاتبین کو نہیں مانتا۔ اللہ نے پوچھا کیا مانے گا؟ کہا میرے اندر سے کوئی چیز گواہی دے تو مانتا ہوں، خارجی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کے منہ پہ مور لگا دو، مور لگائیں گے، پھر اس کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے، اس کی رانیں بولیں گی، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، کان ناک ایک ایک عضو بولے گا، گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ پھر اللہ کہیں گے اس کا منہ کھولو، منہ کھولیں گے، وہ اپنے جسم کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیں۔ او میرے ہاتھوں مجھے کیا پتا کہ تم خدا کے مخبر ہو، میرے کان، میری آنکھ، میری ٹانگیں، میں تمہیں دنیا میں کھلاتا رہا پلاتا رہا، گرمی میں نے تمہیں ایسی اور ٹھنڈے ہوائیں دی، سردیوں میں گرم ہیٹروں میں تمہیں بٹھاتا رہا، اچھی اچھی چیز، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم سارے جاسوس اور مخبر ہو اور تم میرے نہیں ہو، تم تو میرے خلاف ہو۔ اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ جسم میرا نہیں ہے اور مرضی بھی نہیں چلتی۔ آج خدا کے باغی کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ارے نادانو یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، اور اس پہ اسی کی مرضی چلے گی جس کا ہے۔ ایک وقت آئے گا تم اپنی مرضی سے بول نہیں سکو گے، اپنی مرضی سے سن نہیں سکو گے، اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکو گے، تم اپنی مرضی سے جھک نہیں سکو گے، تم سجدہ کرنا چاہو گے رب کو قیامت کے دن تو خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے، اپنے جسم پہ تمہاری مرضی ختم ہو جائے گی، تم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکو گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمیرہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ننگے ہوں، میدان محشر میں ننگے جمع ہوں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور مرد عورتیں سب ننگے ہوں گے، کہا سب ننگے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا، ہم ننگے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ تو دوسروں کو دیکھنے کی بات کرتی ہے، اس دن کوئی انسان اپنے بدن کو نہیں دیکھ سکے، یوں نیچے کر کے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، دوسرے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یوں لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف کھلی ہوں گی، سفید نیلی ہو جائیں گی خوف کے ساتھ، اور گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی ایسا خوفناک دن ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس دن لوگوں کے کان، آنکھیں، جلد بولیں گے اور اپنی جلدوں سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، تم ہمارے خلاف بول رہے ہو، وہ کہیں گے اللہ نے بلوایا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ اگلی آیت بڑی ہی قابل غور ہے دوست، کریں قرآن کی سمجھ عطا کریں۔ اس آیت کو سننے کے بعد بس ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ، اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو
वमा कुंतुम तस्ततिरून, अगर तुम दुनिया में गुनाह करते हो तो तुम अपने गुनाह नहीं छुपा सकते हो। अन यशहद अलैकुम समउकुम, जरा सोचा करो जिस वक्त तुम गुनाह करते हो कि तुम लोगों से तो अपने आप को छुपाओगे, बच्चों से छुप कर गुनाह करोगे, लोगों से छुप कर गुनाह करोगे, दरवाजा बंद करके गुनाह करोगे, तन्हाई में गुनाह करोगे, लेकिन अपने जिस्म से तो अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकते हो। तन्हाई में चले जाओगे, बंद कमरे में चले जाओगे और कोई नहीं देखेगा, तो तुम्हारे कान तो तुम्हें देखें, तुम्हारे हाथ तो तुम्हें देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिल्द तो तुम्हें देख रही है, तुम्हारी पेशानी तुम्हें देख रही है। तुम इन एजाज से तो अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकते, और हकीकत है कोई नहीं छुपा सकता। वमा कुंतुम तस्ततिरून, तुम नहीं छुपा सकते हो अपने आप को गुनाह करते वक्त। अन यशहद अलैकुम, इस बात से कि कल क़यामत के दिन तुम पर गवाही देंगे। समउकुम, तुम्हारे कान, वला अब्सारुकुम, और तुम्हारी आंखें, वला जुलूदुकुम, और तुम्हारी जिल्दें। तो तुम इनसे तो अपने आप को नहीं छुपा सकते हो। जब हकीकत ये है कि ये हाथ तुम्हारे नहीं है, कान तुम्हारे नहीं है, आंखें तुम्हारे नहीं है, ये अल्लाह के अज़ा हैं, ये खुदा के ताबे हैं। कल ये अल्लाह की बात मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, कल ये सच बोलेंगे, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जब ये हकीकत है तो फिर तुम्हारे लिए गुनाह की जगह ही कोई नहीं।